السلام علیکم. آج ویوز میں چونکہ سمندر میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک اور ہم چیز کے اوپر بات کریں. زندگی جو ہے نا وہ اس کشتی کی طرح ہے ہماری. میں یہ اکثر سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جب آپ سمندر کی لہروں کو دیکھیں, جب سمندر میں کشتی چل رہی ہوتی ہے اس میں ہچکولے آتے ہیں, اوپر نیچے آس پاس سے بڑے جہاز گزرتے ہیں, یہ اور زیادہ طوفان میں مطلب اس طرح سے کہ وہ گرتا ہے گرداب میں. کبھی کبھی چھوٹی, ابھی ہم گزر رہتے ہیں تو ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی 2-3 کشتیاں بڑی تیزی سے یوں گزری, وہ ایسے لگا جیسے پتہ نہیں ابھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ گزر گئیں. اسی طرح دور دیکھیں آپ تو بڑے بڑے جہاز کھڑے نظر آئیں گے آپ کو, پیچھے عمارتیں نظر آ رہی ہوں گی. یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا ہماری وہ بھی کچھ اس کشتی کے طرح ہے. ہم بھی ایسے ہی مسافر ہیں کہ جس کے آس پاس سے کبھی کوئی تنگ کرنے والا, کبھی کوئی ہمیں نارسسسٹ ٹکر جاتا ہے. ایک تو ہمیں آج کل ٹرمینالوجیز بڑی چیزیں مل گئی ہیں نا نارسسزم کی اور یہ وہ, تو کبھی ہمارے ساتھ کوئی گزرتا ہے, کوئی ہمیں تنگ کرنے کے لیے آتا ہے, کوئی ہمیں, جس کے لیے اقبال کہتا ہے تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. لیکن ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آپ کو پتہ ہے بائی دا وے عقاب کی یہ خاصیت کیا ہے. جب اقبال نے عقاب کے اوپر یہ بات کیوں کہی ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اسی پہ اقبال ایک اور بات کہہ رہا ہے کہ ہے پرواز دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو یہ کرگس جو ہے جس کو ہم ولچر, گدھ یہ سب کہتے ہیں, یہ ہمیشہ ہوا کے رخ میں اڑتا ہے اور یہ مردار کھاتا ہے. عقاب شاہین, جو اقبال کا شاہین ہے, وہ کیوں شاہین ہے, کیوں عقاب ہے, کہ وہ ہمیشہ اگینسٹ دا ونڈ جاتا ہے. جیسے یہ کشتی, یہ جہاز پانی کی لہروں کو چیرتا ہوا جا رہا ہے, اور پانی بھی کمال رب کی چیز ہے, سیکھنے کی چیز ہے. جیسے بروسلی نے کہا نا, بروسلی کہتا ہے بی لائک واٹر, پانی کی طرح ہو جاؤ, سالڈ آن دا گراؤنڈ, زمین پہ پکے یٹ فلیکسیبل, اپنا راستہ خود بناؤ. عقاب کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ عقاب جو ہے نا وہ چیرتا ہوا جاتا ہے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرگس یہ کام نہیں کر سکتا. اگر آپ واقعی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں میں تو بہت ڈپریسڈ ہوں, ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگی جی میرے جو ابا تھے وہ میری اماں کے ساتھ بہت ظلم کرتے تھے, اب وہ چونکہ میری اماں سے ظلم کرتے تھے تو اماں میری جو ہے وہ ہمیں بچے میں ہوتے تھے, ہم تکلیف میں ہوتے تھے, ہم دیکھتے تھے. اچھا وہ اماں میری جو ہے وہ بیچاری فوت ہو گئی بیمار ہو کے, تو ابا نے دوسری شادی کر لی. اب ابا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ابا بڑے خوش ہیں, لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن ہماری اماں کے ساتھ انہوں نے اتنے ظلم کیے. تو میں یہاں اس کو ایک بات سمجھا رہا تھا بچی کو. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, کیا آپ کے ابا اماں 2 انڈیویجول انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے گناہوں کی سزا آپ کو ملے گی؟ نہیں. کیا آپ کے ابا آپ کے ساتھ برے ہیں؟ کہتی ہے نہیں. تو اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی تو یہ ان کا مسئلہ ہے نا. آپ اپنے اوپر کیوں تاری کر کے بیٹھی ہو, اپنی زندگی کیوں خراب کرنے بیٹھی ہو؟ کہ سمندر میں جب آپ جا رہے ہیں نا تو جھاڑیاں بھی آئیں گی, کبھی مچھلیاں بھی ہوں گی, کبھی کچھ ہوگی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر ہر چیز جو ہے نا اس سے ہم نے پھنسنا ہے. جب تک ہم اس میں پھنسیں گے نہیں, اس پہ ہم اس سے پھنس کے نکل نہیں سکیں گے ہم آگے, تو ہماری زندگی آگے بڑھا نہیں سکیں گے. تو یہ جو ہے نا ایک چیز, ایک گرداب جسے میں کہتا ہوں, ہم ایک ایسے سائیکلون میں پھنس گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں نکلنے کا راستہ ہی نہیں آ رہا. اچھا اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے نا تو یہ خوبصورت سورج کا ایک سین ہے یہاں پر. یہ دیکھیے کہ یہ جیسے جیسے یہ پتیاں پڑتی جا رہی ہیں, سورج کی یہ لائٹ پڑ رہی ہے, آپ دیکھیں پانی میں کتنا خوبصورت سین آ رہا ہے, یہ پھیل رہا ہے پانی میں. ہم بھی ایسے ہی سورج کی طرح ہیں, جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں. خورشید سورج کو کہتے ہیں نا, اقبال کہتے ہیں جہاں میں اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. یعنی ہمارے پاس تو ڈوبنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں, جہاں ہم ڈوبتے ہیں وہیں سے نکل سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ زندگی میں مجھے پرفیکشن چاہیے, اس بچی نے بھی مجھے یہی کہا, سر میں چاہتی ہوں کہ ہر کام پرفیکٹ ہو. میں سمجھتا ہوں, میں کوئی عالم نہیں ہوں, مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفیکٹ تو صرف میرے رب کی ذات ہے. یہ دنیا اس نے پرفیکٹ بنائی ہی نہیں ہے. جب پرفیکشن بنائی نہیں ہے تو ہم اس پرفیکشن کو ڈھونڈتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں؟ اب دیکھیں اگر میں پرفیکشن کی بات کروں تو یہ سمندر کا جو پانی ہے یہ تو بالکل ایک سیدھی چادر کی طرح ہونا چاہیے تھا نا, یہ اس میں کیوں لہریں ہیں؟
یہ تو پرفیکٹ نہیں لگ رہا مجھے، لیکن یہ اس کا حسن ہے، یہ امپرفیکشن اس کا حسن ہے. اس حسن کو تباہ مت کرے. اسی حسن میں رہتے ہوئے یہ پانی ہم پی نہیں سکتے، لیکن پانی ہی زندگی ہے. 70% پیسہ، 70% ہمارا جسم پانی ہے. یہ دنیا 70% پانی ہے. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. اور وہ کہتے ہیں نا واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک. یہاں ہر جگہ پانی ہے لیکن ایک قطرہ پینے کے لیے نہیں ہے. بٹ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. ٹھیک ہے. اور ایک آخری شعر پہ اس بات کو میں آج ختم کروں گا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. یعنی کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ ستارے ہمارے پیروں کی دھول ہے. ہماری منزل تو وجہ الکریم دیکھنا ہے. اور جنہوں نے وجہ الکریم دیکھنا ہے وہ مایوس ہو سکتے ہیں، ان کو یہ رکاوٹیں تنگ کر سکتی ہیں، ان کے لیے یہ مشکلات بن سکتی ہیں. ذرا سوچئے گا. آج کل میں ذرا سوچئے میں غور کرا رہا ہوں آپ کو، تو ذرا سوچئے.